يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يخرقها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام احباب پیار محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ثنا گو پتا پتا ہے دم بدم خدایا تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے دم بدم خدایا تیرا، یہ زمین و آسماں تیرے، یہ موجود و عدم تیرا. تیرا کھا کر تیرا پی کر جو کرے شکوہ تیرا یا رب، تیرا کھا کر تیرا پی کر جو کرے شکوہ تیرا یا رب. تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے
قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ طاہرہ مطہرہ منورہ اور دوسری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں سے 2 احادیث کے حصے تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق بات، حق طریقے، حق نیت سے کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے اور ہم مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان سے ایک دن پہلے میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی عظمت اور بڑی شان والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح آسمانوں سے اترتی ہے، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر جو شخص نفلی عبادت کرے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے عشرے میں مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں خوب اللہ کی رحمت حاصل کرو، اور یاد رکھو اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا خوب اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ پھر جب میرے اور آپ کے نبی نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو آپ کے سننے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے جان نثار، آپ کے متوالے اور جیالے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر آپ علیہ السلام کے اس خطبہ کے بعد اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر والوں سے علیحدہ ہو گئے، بستر مسجد میں ڈال دیا، عبادت شوق اور ذوق سے پہلے سے بڑھ کر کرنا شروع کر دی۔ نفل ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو، تسبیحات یا اوراد اور وظائف ہوں، حضرات صحابہ اکرام نے اپنے محبوب نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کی کثرت شروع کر دی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں اور انوارات حاصل کرنے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضرات صحابہ اکرام نے بھی پھر اس بات کا اہتمام کیا کہ اللہ کے حق بھی پورے کیے جائیں
اور بندوں کے حق بھی پورے کیے جائیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب، قرآن کریم کا یہ انداز، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے اگر نماز کا حکم دیا فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اگر زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے کہ پہلے لوگ بھی یہ کرتے رہے۔ جبکہ رمضان کے روزوں کی باری آئی تو اللہ نے اسلوب اپنا تبدیل کر دیا اور ترغیباً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، جب کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، روزے چونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، مثلا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھتے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 13، 14، 15 کا روزہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہر ماہ میں رکھتے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام عاشوراء کا روزہ وہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن کے روزے رکھتے اور آپ کی امت بھی 40 دن کے روزے رکھتی۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، گویا 6 ماہ روزہ رکھتے، 6 ماہ افطار کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا معمول بھی کہ ہر سال 2 ماہ کے روزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ گویا سارے نبی یہ روزے رکھتے تھے، یہ ایک ایسا عمل تھا جو سارے نبی فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں اخلاص ہی اخلاص ہوتا ہے، اس لیے کہ جب میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ اگر ہم انفرادی نماز پڑھیں، گھر میں نماز پڑھیں، ہمارے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم مسجد میں آ کر نماز پڑھیں تو آس پڑوس کے لوگ یا میری اور آپ کی صف میں کھڑے لوگ میری اور آپ کی اس عبادت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے پھر وہ اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے اپنی جائز خواہشات کو بھی وہ قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک
بندہ اپنی جائز خواہشات کو چھوڑ دے، ترک کر دے۔ کھانا عام حالات میں جائز ہے، پینا عام حالات میں جائز ہے، بیوی کے ساتھ جا کر جائز طریقے سے خواہش پوری کرنا عام حالات میں جائز ہے، لیکن رمضان کے اندر مخصوص وقت کے اندر اللہ نے منع کر دیا، یہ جائز کام نہیں کرنے۔ اب بندہ گھر میں ہے، فریج بھرا ہوا ہے، طرح طرح کے مشروبات اس کے پاس موجود ہیں، طرح طرح کے پھل اس کے پاس موجود ہیں، طرح طرح کی مرغن غذائیں اس کے پاس موجود ہیں، بیوی گھر میں اکیلی ہے لیکن وہ خواہش پوری نہیں کرتا، فریج کے قریب نہیں جاتا، کھانے پینے سے دور رہتا ہے۔ اگر وہ جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، پانی موجود ہے، پیاس کی شدت ہے لیکن پانی نہیں پیتا، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو جانتا ہے، میں نے روزہ اس اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، جس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی زیادہ ہوتی ہے، اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے یہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے روزے کے اندر بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ علماء محدثین نے لکھا ہے ایک تو اس سے مراد یہ ہے کل قیامت والے دن اللہ نماز کا حساب دیں گے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کا بدلہ ملے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ حج کا حساب ہوگا، بدلہ ملے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ زکوٰۃ کا بدلہ ملے گا فرشتوں کے ذریعے سے۔ لیکن جب روزے کے بدلے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ روزہ میرے لیے تھا اور اس کی جزا آج میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے روزے کا بدلہ کل قیامت والے دن اللہ اپنے ہاتھ سے عطا کریں گے، اپنے ہاتھ سے عطا کریں گے۔ اور پھر دوسری روایت میں فرمایا صوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے اس کی جزا میں خود ہوں۔ علماء نے لکھا ہے نماز پڑھنے سے بدلہ جنت ملے گی، اور حج کرنے سے بدلہ جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرنے سے بدلہ جنت ملے گی، اور عبادات کرنے سے جو بدلہ ملے گا وہ جنت کی صورت میں ہوگا۔ لیکن نماز یہ روزہ ایسی اللہ کی عبادت ہے جو بندہ اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا صوم لی وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ جنت تو ملے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ رب بھی مل جائے گا، رب بھی مل جائے گا، وہ اللہ بھی ملے گا جس نے جنت بنائی، وہ اللہ بھی ملے گا جس نے جنت کی نعمتیں بنائی۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے روزے کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے، روزے کے اندر اللہ کی خوشنودی زیادہ ہوتی ہے، روزے کے اندر اللہ کی رضا زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کا بدلہ کل قیامت والے دن، ایک حدیث میں یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں میں اپنے ہاتھ سے دوں گا، اور دوسرا فرمایا اس کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ اللہ اکبر! آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کوئی بادشاہ ایک اعلان کر دے جو بندہ بھی آئے گا اس کے سامنے ہیرے جواہرات پڑے ہیں، مال و اسباب کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جو بندہ جس چیز پر آ کر ہاتھ رکھے گا وہ ساری چیز اس کی ہو جائے گی۔ لوگ سارے کے سارے دوڑ پڑے اور سارے کے سارے مال و اسباب، ہیرے جواہرات اور دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہاتھ رکھ لیں، اور کوئی سمجھدار وہ بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، بادشاہ اس سے پوچھ لے یہ کیا حرکت ہے، وہ کہے آپ نے یوں کہا جو یہاں چیزیں پڑی ہیں جو چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی، میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، آپ میرے ہوگے، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، جب آپ میرے ہوگے تو یہ چیزیں بھی میری ہوگی۔
جیسے محمود غزنوی رحمہ اللہ جو بت شکن تھے، جنہوں نے سومناتھ جیسے اس مندر کو اور اس مندر میں پڑے ہوئے بڑے بڑے بتوں کو مار گرایا تھا، جن کے سامنے ہیرے جواہرات اور جن کے سامنے سونا چاندی لے کر ہندو آئے اور آ کر کہنے لگے آپ یہ سارے کا سارا سونا لے لیجئے، یہ سارے کے سارے ہیرے جواہرات اور یہ مال و متاع سارے کا سارا لے لیجئے، یا ترازو کے 2 پلڑے بنائیے، ایک پلڑے کے اندر اس بت کو آپ رکھیے اور اس کے مقابلے میں ہم آپ کو سونا چاندی ہیرے جواہرات اور درہم اور دنانیر سارے کے سارے دیتے ہیں، آپ اس کے بدلے میں وہ لے لیجئے اور اس بت کو توڑیے مت، اس بت کو ختم مت کیجئے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن محمود غزنوی نے کہا تھا میں اپنے آپ کو تاریخ کے اوراق کے اندر بت شکن تو لکھوانا جو ہے وہ سعادت سمجھتا ہوں، بت فروش نہیں لکھوانا چاہتا، لہٰذا مجھے یہ شرط منظور نہیں۔ اس نے جیسے ہی اس بڑے بت کو توڑا، اس بت کے اندر سونا چاندی ہیرے جواہرات اس سے بھی زیادہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ محمود غزنوی بڑا ایک نڈر بادشاہ تھا، اس نے ایک خادم رکھا ہوا تھا، ایک مشیر رکھا ہوا تھا جو بڑا ہی زیرک اور بڑا ہی دور رس اور بڑی تیز نگاہ والا تھا، عام ایک بندہ تھا، عام ایک چرواہا تھا، عام ایک لوہار کا کام کرنے والا شخص تھا جس کا نام ایاز تھا۔ یہ اس نے اپنا مشیر رکھا ہوا تھا۔ دوسرے مشیر اس سے حسد کرتے، طرح طرح کی باتیں کرتے، بادشاہ کو ورغلاتے، لیکن بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے بھانپ لیا تھا، جانچ لیا تھا، یہ تو بڑا ذہین اور فتین انسان ہے، اس سے بڑے مشورے کیا کرتا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ محمود غزنوی نے اسے اپنی انگوٹھی دی اور انگوٹھی دے کر کہنے لگا ایاز یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے اوپر کوئی ایسی تحریر لکھوا کے لاؤ، کوئی ایسی چیز لکھوا کے لاؤ کہ جب میں خوش ہوں اس کو پڑھوں تو فوراً نارمل ہو جاؤں، جب میں پریشان ہوں اس کو پڑھوں تو مجھے تسلی ملے، ایسی کوئی تحریر لکھوا کے لاؤ۔ ایاز نے انگوٹھی کے اوپر ایک تحریر لکھوا کے لائی جو آج تک تاریخ کے اوراق میں ملتی ہے، اور وہ تحریر واقعتاً ایسی تھی کہ بادشاہ نے جب وہ انگوٹھی دیکھی، بادشاہ نے فرتے جذبات میں آ کر اس کے ماتھے کو بوسہ دیا اور چوم لیا۔ اس نے یہ لکھوایا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اب جب بادشاہ زیادہ خوش ہوتا، انگوٹھی پہ دیکھتا وہاں لکھا ہوا یہ وقت بھی گزر جائے گا، فوراً سنبھل جاتا، فوراً رک جاتا اور فوراً نارمل ہو جاتا، اور جب زیادہ خوشی ہوتی، جب زیادہ جو ہے وہ غمگین ہوتا یا پریشان ہوتا تو دیکھتا وہاں لکھا ہوتا یہ وقت بھی گزر جائے گا، تسلی ہو جاتی یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لہٰذا یہ ایاز کے بہت سارے کارنامے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ نے محسوس کیا کہ میرے اور مشیر اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور کینہ رکھتے ہیں اور ضد باندھتے ہیں، تو اس نے اس کو آزمانے کے لیے اپنا جتنا بھی مال تھا وہ سارے کا سارا ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کو پھیلا دیا اور سارے مشیروں اور وزیروں کو جمع کر لیا اور کہا آج میری طرف سے یہ اعلان ہے، جو بندہ جو میرا وزیر یا مشیر جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا اسی کی وہ چیز ہو جائے گی۔ لہٰذا سارے وزیر اور مشیر دوڑے اور انہوں نے جا کر مختلف جگہوں پہ ہاتھ رکھے، یہ میرا یہ میرا۔ دیکھا ایاز ساتھ کھڑا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا برے علیہ کیا کرتے ہو، آج میری طرف سے اعلان ہو گیا، جاؤ جا کر جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری۔
ایاز بڑا سمجھدار تھا۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان ہر چیز کے اوپر یہ پورا اختیار ہے کہ جو جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا بالکل۔ تو ایاز نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا۔ سارے وزیر اور مشیر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے ہم پہلے ہی کہتے تھے یہ تو بڑے پرلے درجے کا بے وقوف انسان ہے، بادشاہ نے اسے مشیر بنایا ہوا، آج اس کی بے وقوفی بادشاہ کے اوپر بھی ثابت ہو گئی۔ لیکن بادشاہ بڑا سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے کہا ایاز یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو آج ہیرے جواہرات، سونا چاندی، درہم دنانیر کی بارش کر دی، جاؤ جا کر جس چیز پہ ہاتھ رکھتے ہو تمہاری ہو جائے گی، کیا وجہ ہے تم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا؟ وہ کہنے لگا، ایاز بڑا سمجھدار مشیر آگے سے کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ نے کہا ہے جو چیز یہاں پہ ہے، جو جس چیز کے اوپر بھی اس چیز کے اوپر جو ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی۔ آپ بھی یہاں پہ ہیں، میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ اگر میرے ہو گئے یہ ساری خلقت اور یہ ساری بادشاہی آپ کی ہے، یہ سونا چاندی، یہ ہیرے جواہرات، یہ مال و متاع، یہ سارا کا سارا آپ کا ہے، آپ اگر میرے ہو گئے یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ وہ سارے کے سارے وزیر اور مشیر دھنگ رہ گئے کہ کتنا سمجھدار آدمی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ، آج اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح آسمانوں سے اتر رہی ہیں۔ آج میرے لیے آپ کے لیے اللہ نے موقع فراہم کر دیا۔ پورا سال تو اللہ کی طرف سے آخری رات کے پہر آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان ہوا کرتا تھا حل من مستغفرین حل من مسترزقین حل من سائلین، لیکن رمضان شروع ہوا، ادھر سے غروب آفتاب شروع ہوا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا پر روزانہ آ جاتے ہیں، روزانہ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر صبح و سحری کے وقت تک اللہ آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفرین، اے میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے رجسٹر بھر دیے، جنہوں نے میری نافرمانی کر کر کے مجھے ناراض کر دیا، میری طرف سے اعلان ہے تم مانگو میں عطا کروں گا، تم اپنے گناہوں پر توبہ کرو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، آؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ 24 گھنٹے کی عبادت، 24 گھنٹے کی عبادت۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر سونا بھی عبادت، اور یہ تو آج کل میں سمجھتا ہوں زیادہ عبادت ہے۔ آپ فجر کی نماز کے بعد سو جائیں، پورا دن سوئیں پھر اٹھیں، آپ ظہر پڑھیں پھر سو جائیں، عصر تک عصر کی نماز پڑھیں پھر سو جائیں، اور پھر اس کے بعد روزہ جو ہے کھول لیں، افطار کر لیں۔ میں کہتا ہوں یہ زیادہ عبادت، اس لیے کہ بندہ گناہوں سے بچتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو مشکل کام ہے وہ نیکی کرنا نہیں، گناہ سے بچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے بچنا یہ مشکل ترین کام ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت، روزے دار کا چپ رہنا بھی عبادت، روزے دار کا چپ رہنا، اس لیے کہ جب یہ بولے گا کسی کی غیبت کرے گا، جب یہ بولے گا کسی پر تہمت لگائے گا، جب یہ بولے گا تو ہو سکتا ہے جھوٹ بولے، جب یہ بولے گا ہو سکتا ہے نفرت کا بول دے، جب یہ بولے تو ہو سکتا ہے کسی کو حقیر دکھانے کے لیے بڑا بول، تکبر والا بول دے، بولے گا تو ہو سکتا ہے اس سے کئی غلطیاں ہوں۔ جب یہ چپ رہے گا تو اس کے نامہ اعمال میں خود بخود فرشتے نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا روزے دار کا سونا بھی عبادت، روزے دار کا چپ رہنا بھی عبادت، روزے دار کے 24 گھنٹے کی زندگی یہ عبادت ہی عبادت ہے۔
اگر یہ بندہ دن کو قرآن کی تلاوت کرے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر 4 کام زیادہ کرنے چاہیے، غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے اندر 4 کام زیادہ کیا کرو۔ ایک، کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کیا کرو۔ سارے ایک مرتبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے، اللہ اکبر، کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں ترازو کے نام جو ترازو ہوگا اور نامہ اعمال میں ساری برائیاں ایک طرف اور اس کا ایک دفعہ پڑھا ہوا یہ کلمہ طیبہ ایک طرف ہوگا، اور ترازو کا پلڑا جھک جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا۔ اور جو 100 مرتبہ روزانہ یہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب رمضان کے اندر جو شخص اس کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کرے گا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے پہلے عرض کیا عام دنوں میں اگر کوئی نفلی عبادت کرے اس کو ثواب نفلی عبادت کا ملتا ہے، عام دنوں میں اگر کوئی فرض ادا کرے اس کو فرض کا ثواب عام فرض کی طرح ملتا ہے، لیکن رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں موسلادھار بارش کی طرح اتر رہی ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا جو نفل پڑھے گا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جو فرض پڑھے گا اس کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جائے گا۔ کتنا؟ 70 گنا۔ اور جو عام دنوں میں کلمہ طیبہ پڑھے گا وہ بھی باعث ثواب ہے، لیکن جب رمضان کے اندر پڑھے گا تو اس کا اتنا ثواب ہوگا کہ اس کا حساب ہی کوئی نہیں، اس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ لہٰذا کثرت سے، حدیث میں آیا کثرت سے، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، کثرت سے اس کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ سارے نیت کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ نمبر 2، میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا رمضان کے اندر زیادہ کام کرنے والے، اس میں سے دوسرا کام یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ استغفار۔ سارے ایک مرتبہ پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور بھی استغفار ہیں، اگر یہ نہیں آتا صرف استغفر اللہ پڑھیں، لیکن توجہ کے ساتھ اس کا بھی اہتمام سارے کریں گے۔